بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس منیت المصلی نمبر 6 کا آغاز ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کتاب سامنے رکھیں، متن کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ اس کتاب کو تھوڑا سا ایسا کرو، بس نہیں زیادہ نہ کرو، زیادہ اپنی طرف رکھو، بس ٹھیک ہے۔ چلیں میرے پیچھے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام والصلاة والسلام علی رسولہ علی رسولہ محمد محمد وآلہ وآلہ وأصحابہ وأصحابہ أجمعين أجمعين، اعلموا اعلموا وفقكم الله تعالى وفقكم الله تعالى وإيانا وإيانا أن أنواع العلوم أنواع العلوم كثيرة كثيرة وأهم الأنواع وأهم الأنواع مل کے پڑھو، وأهم الأنواع وأهم الأنواع بالتحصيل بالتحصيل مسائل الصلاة۔ مسائل الصلاة۔ یہاں تک ہم نے متن پڑھ لیا ہے، اور ترتیب کے ساتھ ہم نے جو کلمات کی تشریح اور توضیح شروع کر رکھی ہے، اس میں آج ہم والصلاۃ والسلام، یہ تو ہو گیا تھا علی، اس کے بعد ہے جی رسولہ، تو یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا، پھر آپ سنتے جائیں۔ اس کے بعد جی رسولہ، لفظ محمد پر ہم بحث پڑھ چکے ہیں۔ آگے ہے وآلہ، آگے ہے واصحابہ، اس کے بعد ہے اجمعین، پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ رسول کا لفظی معنی ہے جی پیغام لانے والا۔ رسول کا لفظی معنی پیغام لانے والا، یہ ہے فعول کے وزن پر بمعنی اسم فاعل بن جاتا ہے، جس کی تفصیل آپ علم الصرف میں پڑھیں گے۔ اور اصطلاح میں
اصطلاح میں کس کی اصطلاح میں؟ اہل علم کی اصطلاح میں، اہل عقائد کی اصطلاح میں، اہل تفسیر کی اصطلاح میں، اہل حدیث کی اصطلاح میں، اہل فقہ کی اصطلاح میں. اصطلاح میں رسول، اب یہ الفاظ جو ہیں، جب میں نے کہا تھا کہ جب ڈیفینیشن کی جاتی ہے تو وہاں الفاظ بالکل نپے تلے ہوتے ہیں، تو ان کو ایز اٹ از یاد کرنا ہوتا ہے. اللہ اصطلاح میں رسول کہتے ہیں اس ہستی کو جو اللہ کی طرف سے بندوں کے پاس اللہ کا پیغام لائے. اب یہاں اس کو مزید سمجھنے کے لیے نبی کی جو تعریف ہے نا، اور نبی کہتے ہیں اس بشر کو جس پر اللہ نے وحی، یہ لفظ ہے وحی، ہم فارسی اردو سٹائل میں وہی کھین کے کہہ دیتے ہیں، وحیٌ عربی اس کا جو طرف ہے، اس بشر کو جس پر اللہ نے وحی بھیجی ہو. تو ظاہر ہے وہ جو اللہ نے وحی بھیجی ہوتی ہے وہ بندوں کی ہدایت کے لیے ہوتی ہے. یہاں آگے بڑھنے سے پہلے نبی اور رسول کا فرق بھی، نبی اور رسول میں فرق، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. اچھا، یہ جو وحی ہے نا، اس کے دو ذریعے ہیں. پہلا ذریعہ ہے فرشتہ کہ وہ وحی لے کے آتا ہے اللہ کے نبی پر، اور دوسرا ہے جی براہ راست، براہ راست نبی پر اللہ وحی کرتا ہے. نبی اور رسول میں فرق جو ہے، پہلا فرق یہ ہے، نبی عام جب کہ رسول خاص ہوتا ہے. نمبر 2، ہر رسول نبی ہوتا ہے جب کہ ہر نبی کوما لگا لے رسول نہیں ہوتا. یعنی ہر رسول نبی ہوتا ہے جبکہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا. جب آپ علم منطق پڑھیں گے تو علم منطق کی اصطلاح میں سے کہتے ہیں عام خاص من وجہ. اچھا، تیسری بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ
جو نبی ہیں ان کی جمع انبیاء ہو گئی. انبیاء کی تعداد جو مشہور روایت ہے، انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے. بریکٹ میں 24 کو لکھ لوں. جبکہ رسولوں کی تعداد 313 ہے. یہاں ایک سوال تھا کہ جب نبی پر وحی نازل ہوتی ہے تو کون لاتا ہے؟ فرشتہ. تو فرشتہ بھی اللہ کا پیغام لانے والا ہوا، تو رسول کا جو لفظ ہے وہ فرشتہ کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے. تو ہم یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں گے کہ نبی تو بشری ہوتا ہے لیکن رسول فرشتہ بھی ہوتا ہے. جبریل امین بھی رسول ہو گئے، یعنی پیغام بر ہو گئے، پیغام لانے والا. فارسی میں کہتے ہیں پیغام لانے والے کو پیغام بر، اور پھر کثرت استعمال سے یہ جو الف ہے یہ ہوا غائب تو بن گیا پیغمبر. اور بعض لہجوں میں غین کو بھی وہ ہو گیا، کر دیتے ہیں ڈیلیٹ، پیچھے رہ جاتا ہے جی پیغمبر. تو یہ سارے اب یہاں مصنف نے رسول کا لفظ استعمال کیا، والصلاۃ والسلام علی رسولہ، اور یہ نبی جی ہی بھی کہتے تو درست تھا، لیکن نبی جی ہی کہنے میں جو رسول کا شرف ہے وہ نہیں آ سکتا تھا. لیکن رسول کہنے سے نبی ہونے کا شرف بھی آ گیا، کیونکہ ہم نے کہا کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے جبکہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو اگر کوئی اپنی عبارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول کا لفظ استعمال کرتا ہے اور نبی کا لفظ استعمال نہیں کرتا تو نبی کا لفظ آٹومیٹیکلی استعمال ہوگا، کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے. جب رسول کہہ دیا تو یہ خود بخود اس میں آ گیا. آج کا جاہل ویڈیو کے سامنے، کیمرے کے سامنے بیٹھنے والا، وہ اس قسم کی بات کرتا، دیکھو جی یہاں رسول کا لفظ آیا، نبی کا لفظ نہیں آیا، ایسی بات کرے گا. کیوں؟ وہ جاہل ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے فرق، خود کوئی ترجمہ کوئی کتاب سامنے رکھ کے شروع ہو جانا اور استاد سے پڑھنا، دونوں میں یہ فرق ہے. اگر استاد کی ضرورت نہ ہوتی، اللہ بغیر وسیلہ استاد کے علم دے سکتا ہے، لیکن اس نے ایک نظام بنایا ہے. بغیر کھانے پینے کے وہ باڈی کو بھی بڑا کر سکتا ہے، لیکن اس نے ایک نظام بنایا، پانی پیو، کھانا کھاؤ، 3 ٹائم کھاؤ، کچھ لوگ 4 بھی ٹائم کر لیتے ہیں، زور کے بعد چائے پیتے اس کے ساتھ بھی کچھ کھا لیتے ہیں، پھر کچھ مہمانوں کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو باہر بھی کچھ کھا لیتے ہیں. اچھا کچھ وہ ہوتے ہیں دکان پہ وہ یا ریڈیو وغیرہ پہ چیک کرتے ہیں کی لا ہے کتنے، وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ اٹھا کے کھا لیتے ہیں، تو ان کا وہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب جو استاد سے پڑھتا ہے وہ اعتراض ہی نہیں کرتا کہ بھائی یہاں نبی کا لفظ کیوں نہیں استعمال ہوا. اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ جب ہر رسول نبی ہوتا ہے تو دونوں لفظ اس میں آ گئے، علی رسولہ و نبیہ یا علی نبیہ و رسولہ، ڈبل کہنے کی ضرورت نہیں. اگر کہہ دیا تو وہ 2 اصطلاحیں آ جائیں گی کہ پہلے نبی ہیں اور رسول ہیں، نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں. پھر ایک اور فرق یہ ہوتا ہے کہ چوتھا آپ اسے کہہ لیں، رسول کے لیے الگ
किताब पब्लिक सहीफा, सहीफा भी किताब भी को कहते हैं। रसूल के लिए अलग किताब सहीफा ज़रूरी है, जबकि नबी के लिए नहीं। अभी मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी तौरात, तो हारून अलैहिस्सलाम भी नबी है, उन्हें जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जो नबी भी है रसूल भी है, उन्हीं की किताब तौरात उनके लिए काफ़ी होगी। उनके लिए अलग किताब या अलग सहीफा की ज़रूरत नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम, फिर नूह अलैहिस्सलाम, फिर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इन पे मुख्तलिफ सहाइफ उतरे। फिर बड़ी किताबें जो हैं वो जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम पे उतरी है ज़बूर। इस पे इंशाल्लाह ज़बूर पे लंबी बात करेंगे। ज़बूर जो है वो एक किस्म के शायरी थी जो गा के जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम वो पैगाम पहुंचाते थे अपनी उम्मत तक। और जब वो अपनी खूबसूरत आवाज़ से, जिसको कहा जाता है लहन, अल्लाम वल हा वन नून लहनुन, सुर, इसका माना है सुर। और इस सुर में अगर कोई खराबी आ जाए तो इसी लहन का माना इल्म तजवीद में कर देते हैं गलती। बड़ी गलती हो तो उसे कहेंगे लहने जली, और छोटी हो तो उसे कहेंगे लहने खफी। अगर इल्म तजवीद का आप बाकायदे से पढ़ रहे हैं तो फिर तो आप इस तक पहुंच गए होंगे। लहन का क्या माना है? सुर। और इस सुर में अगर कोई खराबी आ जाए, सुर जो है, सुर कहते हैं उस आवाज को जो इब्तदा से इंतहा तक फ्रेम में फिट हो। ये फ्रेम बन गया, मसलन ये है फ्रेम बन गया। यहां से स्टार्ट लिया, यहां इधर भी जगह खाली है, इधर भी जगह खाली है, ये बन गया फ्रेम। जो आवाज फ्रेम के अंदर बिल्कुल एक्यूरेट फिट आएगी उसे, उस आवाज को कहते हैं सुर। तो ऐसे करते हो तो ये सुर नहीं, क्योंकि जो फ्रेम आपने बनाया है उसमें आपने सांस को ऊपर नीचे करके अजीबोगरीब, इस तरह अगर आप 3-4 दफा कहेंगे तो ये जो बैठे हैं ना मास्टर साहब, इस तरह के लोग आप और तो कुछ नहीं कहेंगे, हाथ जोड़े मेहरबानी करें, या तो खामोश हो जाएं या इजाजत है, हम चले जाते हैं। हमारे ये जो 2 कान है ना, आपकी दुकान पर हमें बैठने की इजाजत नहीं दे रहे। लेकिन जब फ्रेम में फिट करोगे उस आवाज को तो फिर वो कहलाएगी सुर। यहां एक सवाल पैदा होता है कि बड़े बड़े जहान दीदा नामवर असातिज़ा गुजरे हैं और मौसीकी के हवाले से, तो उन्होंने फिर आवाजें मुख्तलिफ फ्रेम बनाए होंगे, तो उन्होंने बनाए हैं। ये जब इल्म मौसीकी हम कभी पढ़ेंगे तो उसमें ये तफसील आएगी कि उन्होंने कैसे फ्रेम बनाए, कैसे फिट किया आवाजों को। तो वो है लहन, सुर। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर पढ़ते थे तो सुर में पढ़ते थे, और सबसे बेहतरीन आवाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो किसी नबी का, या वो तो हम मुकाबला करते ही नहीं ना, आपकी जो जात है उनको तो वो तो अलग है, बाकी जितने भी अंबिया हैं सब में बेहतरीन खूबसूरत तरीन आवाज थी जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम की। और जब वो लहन से, सुर से ज़बूर पढ़ते थे, और कहा जाता है कि इंसान तो इंसान, परिंदे भी उस आवाज से मशहूर हो जाते थे, उन पर भी शेर जादूतारी हो जाता था, और इतना उन पर असर होता था परिंदों का कि मर जाते थे, आपके सामने गिरते थे। तो ये जो ज़बूर है आजकल तो अपनी शक्ल में नहीं है ना, तो ये इन्होंने, ईसाइयों ने जो कैथोलिक जो है, प्रोटेस्टेंट है, ये 2 फिरके बने हुई हैं, इन्होंने
کچھ پرانا عہد نامہ کے نام سے کچھ زبور کی کوئی چیزیں اور وہ شامل کی ہوئی ہیں، لیکن وہ ان کی ہم انہیں درست نہیں کہہ سکتے مکمل طور پر، قصے کہانیاں بہت زیادہ ہیں اس میں. اور پھر اردو ترجمہ کرنے والوں نے وہ عبرانی زبان میں تھی تو عربی میں، اور آگے پھر یونانی اور ترجمہ کرنے والوں نے عجیب و غریب اس میں کیا. تو ان پر زبور اتری، اور زبور جو ہے وہ سر کے ساتھ گاتے تھے، وہیں سے سر کا تصور نکلا، وہیں سے بانسری کا تصور نکلا، اور وہیں سے خوبصورت آواز کا تصور نکلا. آج بھی جس کی خوبصورت آواز ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں لحن داؤدی عطا کیا ہے. تو لحن داؤدی سے مراد کیا ہے؟ جناب داؤد علیہ السلام جیسی خوبصورت آواز. اب ظاہر ہے اے ٹو زیڈ ان جیسی آواز تو نہیں ہو سکتی، لیکن ایک بات کو سمجھانے کے لیے آج اگر کوئی اچھے انداز میں نعت پڑھتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت کہا جاتا ہے کہ آپ تو اعظم چشتی مرحوم کی طرح نعت پڑھ رہے ہیں، نعت کا حق ادا کر رہے ہیں. تو اب ظاہر اعظم چشتی تو اللہ نے ایک ہی بنایا تھا دنیا میں، اور جب تک دنیا رہے گی اس کی آواز گونجتی رہے گی اس شخص کی. تو پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ اچھا یہ بات ایک صحابی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ نے تجھے داؤد کی بانسریوں میں سے، یعنی داؤد کے سروں میں سے، بانسری کیا ہے، اس کی آواز کیا ہے، سر ہی ہے نا، ان سروں میں سے اللہ نے تجھے سر عطا کر دیے. یہ صحابی کو کہا. زیادہ تر جو خوبصورت آواز آپ سماعت کرتے تھے وہ تھی جناب ابو الحسن اشعری کی. ابو الحسن کہتا ہوں، صحابی کا نام ذہن میں آ جاتا، چلو لکھ دو. تو آپ نے انہیں فرمایا کہ تجھے داؤد علیہ السلام کے مزمار میں سے مزمار یا مزمر عطا کیے گئے ہیں، یعنی خوبصورت سر، خوبصورت آواز عطا کیے گئے ہیں. زبور کے بارے میں یہ بھی ہے کہ زبر کی جمع ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی کلمہ ہے. تو وہ ایک مکمل کتاب آ گئی، نبی بھی تھے داؤد علیہ السلام اور رسول بھی تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آ گئی اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید. تو یہ ہو گیا جی نبی اور رسول کا فرق، اور کچھ ضمنی باتیں بھی ہم نے کر دی. آگے چلتے ہیں. آگے ہے جی آل. اب جو لفظ آل ہے، ایک ہی دفعہ ان باتوں کو، ان معانی کو، ان اصطلاحات کو، ان تشریحات کو، ان توضیحات کو، ان متعلقات کو ایک ہی دفعہ ذہن میں بٹھا لو پوری زندگی کے لیے. سب سے پہلے جو بات آل کے بارے میں آپ نے یاد رکھنی ہے، لفظ آل کے بارے میں، وہ ہے کہ یہ اسم جمع ہے. علم صرف میں آپ تفصیل پڑھ لو گے، مختصر بتا دیتا ہوں. اسم جمع وہ کلمہ ہوتا ہے جو بطور جمع استعمال ہو رہا ہو لیکن اس کا کوئی مفرد نہ ہو، تو یہ اسم جمع ہے. اب دیکھو اسم جمع یہ پورا نام ہو گیا، یہ بھی مرکب توصیفی ہے. اردو اور خاص کر فارسی میں مرکب اضافی اور توصیفی دونوں زیر کے ساتھ بن جاتے ہیں. یہ ذہن میں رکھو، یہ بات بہت کم لوگوں کو پتا ہے، اور آج کل کے نئے جاہلوں کو تو بالکل بھی نہیں پتا. حضروں کا ایک جاہل میرے پاس آیا تھا مولوی، اور پھر میں نے اس کو خائب و خاسر کر کے بھیجا. یہ دو لفظ لکھ لیں اور ڈکشنری میں ان کا معنی دیکھ لینا. اچھا اضافی بھی، اچھا اس کو جو میں نے مثال دی تھی، اس کیا کہوں میں اس کے لیے، مجھے عوام میں بولے جانے والے الفاظ اچھے بھی نہیں لگتے اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا حق ہوتا ہے کہ ان لفظوں کو استعمال کیا جائے. ان میں سے ایک چول یا چبل بھی ہے، تو وہ اس پر ہے. اچھا میں نے اسے کہا رخ انور
اور توصیفی بھی ہے رخ انور. جب پہلے بحث کرتا رہا، آخر میں جب میں نے اس پر اپنا واحدانہ چابک چلایا اس پر، تو میں نے یہ مثال اس کو دی. یہ بات کر رہا ہوں میں 2011 یا 2010 کی بات ہوگی. کتنا ٹائم ہو گیا؟ 2011-2010 میں تم تھے حمزہ؟ پیدا ہو گئے تھے؟ اچھا. میں نے اسے کہا جس استاد کو استاد سمجھتا ہے اسے میرا کہنا، کہ بہت بحث ہوتی رہی، اور آخر میں اس نے کہا کہ رخ انور بیک وقت مرکب اضافی بھی ہے، مرکب توصیفی بھی ہے. فائدہ کہاں سے اٹھایا ہم نے؟ کیونکہ زیر سے یہ بن جاتا ہے. تو کہنے لگا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مرکب اضافی بھی ہو بیک وقت ایٹ اے ٹائم مرکب توصیفی بھی ہو. تو میں نے کہا یہ جا کے اپنے استاد سے پوچھ لینا. آپ کو سمجھا دیتا ہوں. رخ انور توصیفی تو بنے گا ہی بنے گا، رخ موصوف اور انور اس کی صفت، یعنی چمکتا ہوا نورانی رخ، چہرہ، رخ چہرے کو کہتے ہیں. رخ موصوف اور مرکب توصیفی، پتہ نہیں آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں، اس کے دو رکن ہوتے ہیں، موصوف اور صفت. تو رخ موصوف، انور اس کی صفت. صفت کا مطلب گرامر میں کیا ہوتا ہے؟ حالت، کیفیت. صفت کا مطلب وہ پنجابی یا وہ نہیں ہوتا کہ بھئی اس آدمی میں یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یعنی خوبی معنی نہیں ہوتا. گرامر میں صفت کا معنی ہوتا ہے حالت، کیفیت، کنڈیشن. تو رخ انور توصیفی بنے گا، رخ موصوف، انور اس کی صفت، یعنی چمکتا ہوا چہرہ. اور اضافی کیسے بنے گا؟ جو اس ڈگے کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے ڈگا کہنا بھی ڈگے کی توہین ہے. چلے کچھ صفات آپس میں اس کی ملتی جلتی ہیں. اگر انور کسی کا نام ہو، ایک شخص ہو، تو پھر جب کہیں گے رخ انور تو پھر مرکب اضافی بن جائے گا انور کا چہرہ. بتاؤ ایک ہی ٹائم پہ رخ انور توصیفی اور اضافی بنا کہ نہیں؟ یہ ہوتی ہے علمی بات. وہ واپس میرے پاس نہیں آیا، لیکن ہو سکتا ہے اگر اس کے استاد کے بھیجے میں زیادہ بھوسا کی مقدار نہ ہوئی تو اس نے سمجھا دیا ہوگا. اچھا جی، تو یہ کہاں سے بات آئی تھی رخ انور کی اور اضافی توصیفی کی؟ کہاں سے بات آئی تھی؟ ہاں میں نے کہا تھا کہ فارسی میں یہ ایک ورائٹی ہے کہ مرکب اضافی بھی زیر کے ساتھ، مرکب توصیفی بھی زیر کے ساتھ. عموماً مرکب اضافی ہوتا ہے زیر کے ساتھ، اور کبھی کبھی مرکب توصیفی بھی ہوتا ہے. سمجھنے والوں کو اس میں سمجھنا ہوتا ہے. ہاں ایک جو ان کی ہے نا حضرت اعلی پیر میر علی شاہ، ان کی جو کتاب سوانح یاد لکھی گئی ہے اس کا نام ہے میر منیر. مفتی فیض احمد صاحب نے یہ لکھی ہے. تو مفتی فیض صاحب سے میری ملاقاتیں ہیں، بہت اچھا ذوق بھی رکھتے تھے، اور شروع میں تو انہوں نے ہمارے حضرت صاحب کی وجہ سے شفقت کا اظہار کیا. پھر جب ہماری گفتگو ہوئی تو وہ مجھے پسند کرنے لگے. اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے. ان کی کتاب پر یہ اعتراض ہوا تھا کہ مہر فارسی کا لفظ ہے، منیر عربی کا ہے، اور آپ نے اسے مرکب توصیفی بنا لیا میر منیر، یعنی چمکنے والا سورج. یہ اعتراض تھا. اعتراض جنون ہے کہ مرکب بنانے کے لیے، مرکب توصیفی خاص کر بنانے کے لیے، اگر ادھر عربی ہے، موصوف عربی ہے، تو صفت بھی عربی ہونا چاہیے. اور اگر موصوف فارسی ہے تو صفت بھی فارسی کا لفظ ہونا چاہیے. ہاں ایک زبان ہونی چاہیے. اس کا جواب پھر میں نے یہ دیا کہ ایک ہے تعریب، ایک ہے تفریس. تعریب تو آپ پڑھ لو گے، وہ طریقہ جدیدہ یا باقی جو کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں ان میں آ ہی جائے گا کہیں نہ کہیں
تفریس کا مطلب ہے فارسی بنانا. بولو ذرا تفریس. تفریس بولو. کیا مطلب اس کا؟ فارسی بنانا. یعنی جو لفظ کسی اور زبان کا ہو اس کو فارسی بنا لینا. اب ایک فارسی میں ایران میں ایک صاحب پوچھ رہے جوئے پخونا کجوس، پخانہ کرنے کی جگہ کہاں ہے؟ وہ صاحب پوچھ رہے ہیں. اب اس نے جوئے پخانہ یہ تو سنا ہی نہیں تھا، یہ مرکب اضافی، کیونکہ وہ تو ایرانی تھا اور تھا بھی ذرا نئی نسل کا. کرتے کرتے جب اس نے مختلف اشارے کر کے سمجھایا اور وقت کی کمی اور قلت کا بھی اسے احساس دلایا تو اس نے کہا اچھی نہیں گی، کیا کہہ رہے ہو؟ سوالت بیگو. پہلے اس نے کہا اچھی نہیں گی، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جائے پخانہ کجوس، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ پھر اس نے آگے کیا کہا؟ سوالت بیگو، ٹائلٹ کہو. ٹھیک ہے، ٹائلٹ کو اس نے طوالت انہوں نے بنا لیا. تو یہ ہے تفریس. یہ طوالت جو ہے ٹائلٹ انگریزی کا لفظ تھا، اس کی انہوں نے بنائی تفریس، یعنی فارسی بنا لیا اور طوالت بنا لیا. تائے کے ساتھ یہ تو ایک ساتھ وہ لکھتے. تو اسی کہتے ہیں. اب جب عربی کا لفظ اسے فارسی بنا لیا جائے اور فارسی شاعری میں اور فارسی نثر میں اساتذہ اور خاص کر شعراء اسے استعمال کرنا شروع کر دیں تو وہ عربی کا لفظ ہو کر بھی فارسی بن جاتا ہے. لہذا فارسی موصوف اس کے ساتھ لگ سکتا ہے اور مرکب درست ہو سکتا ہے. یہ میں نے دیا جواب. اب مہر منیر میں منیر اپنے اکارڈنگ ٹو ڈکشن تو عربک ہے، لیکن اس کو ہم نے مہر کے ساتھ لگانے کے لیے منیر کو فارسی بنا لیا، پھر فارسی کی سٹائل میں زیر لگا کر ہم نے مرکب اضافی بنا لیا. اضافت کا معنی ہوتا ہے نسبت، یعنی ایک لفظ کی دوسرے لفظ کی طرف نسبت کر دینا. اچھا، یہ ہے جی وہ باتیں جو پڑھائی جاتی تھیں اور آج کل پتہ نہیں کہاں غائب ہو چکی ہیں. تو یہ ہے جی لفظ آل کے بارے میں. پہلا ہے کہ یہ اس میں جمع ہے. اس میں جمع وہ لفظ ہوتا ہے جو جمع پر بولا جاتا ہے لیکن اس کا کوئی مفرد نہیں ہوتا. اب اس کے آتے ہیں جی معانی میں. معانی اس کی کیا ہے؟ پہلا ہے جی اہلو ایال. تو یہ پہلا ہے نا، تو اس کی نیچے ایسے کر لیں ایک. دوسرا معنی ہے جی پیرو، پیچھے چلنے والا، پیرو. تیسرا ہے جی دوست. اب جو مختلف اہل علم کے یہ تو ہو گیا ڈکشنری کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی آل اس میں جمع ہے، اس کے بعد اہل یال لیتے ہیں، پیرو لیتے ہیں. جتنے بھی آپ کی پیروی کر رہے ہیں وہ آل ہو گیا. جتنے بھی آپ کے دوستوں کا ایک مجمع ہے وہ جناب آل ہو گئے. اب آگے چلتے ہیں کہ معنوی تحقیق میں اس کے مختلف اقوال ہیں. تو لفظ آل کی معنوی تحقیق، ایک ہوتی ہے لفظی تحقیق یہ لفظ بنا کیسے ہے، اور ایک ہوتی ہے معنوی تحقیق اس کے معنی. لفظ آل کی معنوی تحقیق میں مختلف اقوال ہیں. پہلا جو ہوگا وہ ہوگا جی جمہور حنفاء. حنفاء یہ جمع ہے جی، حنفاء جمع ہے حنفی کی. ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے ان کی تقلید کرنے والے، ان کی تشریحات کے مطابق قرآن و سنت کو ماننے والے. جمہور حنفاء کے نزدیک یہ پہلا قول ہو گیا. ان کے نزدیک کیا ہے جی؟ نزدیک کے بعد کولن لگا لیں، نقطتان. وہ کہتے ہیں آل کا
اطلاق آل بیت اور ازواج مطہرات پر ہوتا ہے. تو جمہور حنفاء کے نزدیک آل سے مراد آل بیت ہی لکھ لیں، اہل بیت کی جگہ آل بیت اور ازواج مطہرات ہیں، جیسا کہ قرآن میں انہیں خطاب کیا گیا، مطہرات ہیں، مطہرات. یہ ہو گیا جی جمہور حنفاء. اب آتے ہیں جی بعض اہل علم. یاد رکھیں کہ جب بعض کا لفظ استعمال ہوگا نا تو اس قول میں کمزوری آ جائے گی. بعض اہل علم کے نزدیک ہر مومن آل میں داخل ہے. بعض کے نزدیک ہر مومن آل میں داخل ہے. ان کے پاس دلیل یہ حدیث ہے. کل تقی و نقی فہو آلی. کل تقی و نقی، امام تقی اور امام نقی ان کا نام تو آپ نے سنا ہی ہو. کل تقی و نقی فہو آلی. ہر پرہیزگار اور ہر اچھا انسان وہ میری آل سے ہے، وہ میری آل ہے. فہو آلی. اب دیکھو جی کتاب کے پہلے صفحے حاشیے کی طرف آؤ تو حاشیہ نمبر ہے جی 4. حاشیہ نمبر 4. یہ 3 ہو گیا نا، یہ نمبر 4 ہو گیا. حاشیہ نمبر 4 میں تھوڑا سا یہ مس پرنٹنگ بھی ہے، چونکہ مجھے کتابوں کی پرنٹنگ کا پتہ ہے نا، تو ٹھیک سے پلیٹ نہیں بنی تو یہاں مس پرنٹ ہو گیا. حاشیہ نمبر 4 ہے قول مصنف کا قول آلہ اے اہل ہی. تو پہلی بات انہوں نے یہاں یہ لکھی ہے کہ مصنف نے یہ جو آل کا لفظ استعمال کیا یہ ہے اہل ہا کے ساتھ. والمراد بھی، اور مراد اس سے ام المؤمنون، یا تو سارے مومن مراد ہیں، جیسا کہ یہاں لکھا کہ بعض اہل علم کے نزدیک ہر مومن آل میں داخل ہے. ان کے پاس دلیل یہ حدیث ہے کل تقین و نقین فہو آلی. یہ جو ہے نا یہ حضرت نے حضور ریاض الملت نے شرح خطبہ شرح جامی میں یہ بات لکھی ہے. اس کے بعد ہے جی اولاد علی رضی اللہ عنہ، یا پھر آل سے مراد تمام اولاد علی ہے، جس میں الحمدللہ ہم بھی اولاد علی ہیں. او بنو ہاشم مطلقاً، یا مطلق طور پر جتنے بھی بنی ہاشم ہیں وہ سارے آل میں شامل ہے. تو یہ حاشیہ بھی آپ نے لکھ لینا ہے. آگے لکھیں، یہاں میں نے یہ لکھا ہے نا کلو تک، یہاں ساتھ یا لکھیں اور
منیت المصلی کے حاشیہ میں ہے. اور آگے ہو کے بیٹھو. یہ کیسے لائن کو آپ نے خراب کر دیا ہے؟ ایک ڈسپلن میں بیٹھو نا. میرے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے کہ جو کچھ میں دماغ میں لاتا ہوں وہ بھی پورا نہیں پڑھا سکتا. تو اتنا وقت ہوتا ہی نہیں کہ آپ کو ڈسپلن میں اور سیدھے بٹھاتا رہوں. تو اب آپ نے بعد میں لکھ لینا ہے, صرف ابھی اتنا لکھ لیں کہ اور منیت المصلی کے حاشیہ میں ہے. اس کا عبارت بھی پڑھ دی ہے, اس کا معنی بھی آپ کو کر دیا. وہ پوری عبارت یہاں عربی کی آپ لکھ لینا. آگے چلتے ہیں جی. وَأَصْحَابِهِ, اب ظاہر ہے آپ تو نیچے لکھیں گے اور میں ادھر لکھوں گا. تو اصحاب صاحب ان کی جمع ہے. معنی کیا ہے؟ تو ایسے لکھتے ہیں فارسی سٹائل میں, بمانا ساتھی. وہ میرا ساتھی ہے. اچھا جی, مراد کیا ہے؟ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. ٹھیک ہو گئے جی. اب جب ہم کہتے ہیں کہ اصحاب صاحب ان کی جمع ہے, صاحب ان کا معنی ساتھی. ساتھی کون ہوتا ہے؟ ساتھ والا. تو جو ساتھی ہوتا ہے وہ ساتھ ہی رہتا ہے. ہم جولی, ہم نشین. ہم نشین بھی لکھ لیں, فارسی میں کہتے ہیں ہم نشین. جمالے ہم نشین در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. یہ آپ پڑھو گے آگے گلستان میں. شیخ سعدی کی کتاب گلستان کا دیباچہ بھی آپ کا نصاب میں شامل ہے, اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی تو وہ پڑھیں گے تو وہاں یہ بات ہے. شروع میں ایسے ہوتا تھا کہ یہ صابن وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے, تو پھر خوشبودار مٹی ہوتی تھی تو وہ حمام میں رکھی جاتی تھی. تو پھر جو بھی نہانے والا نہا آتا تھا تو وہ مٹی لے لیتا تھا اور جسم پہ مل کے تو وہ نہاتا تھا. تو اس میں سے خوشبو آتی تھی, ظاہر ہے وہ نہانے کے لیے خاص مٹی بنائی جاتی تھی. تو اس پر شیخ سعدی نے ایک قطع کہا ہے, تو وہاں جمال ہم نشین استعمال کیا ہے کہ ساتھی کا جمال. جمال کا لفظ بہت وسیع ہے, اس کا صرف معنی ظاہری بیوٹی نہیں ہے بلکہ اندرونی اور بیرونی دونوں قسم کی جو خوبصورتی ہے اس پر جمال کا لفظ بولا جا سکتا ہے. جمال پر کبھی انشاءاللہ وقت ہوا تو صرف جمال پر بولیں گے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ اصحاب سے مراد حضور کے صحابہ ہیں تو پھر یہاں صحابی کی تعریف ضروری ہو جائے گی. تو لکھیں جی صحابی کی تعریف. تعریف سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ڈیفینیشن. صحابی کی تعریف یہ ہے جی, اسی حاشیہ نمبر 4 میں آل کے بعد جو ہے وہ صحابی کی تعریف لکھی ہوئی ہے. آپ ادھر دیکھیں, میں نے ادھر لکھی ہوئی ہے, میں پڑھ دیتا ہوں. اور بھی بہت ساری تعریفیں ہیں, ایک دو اور بھی میں نے لکھی ہیں, لیکن فی الحال چونکہ کتاب میں یہ موجود ہے آپ کو لکھنے میں بھی آسانی ہوگی, یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی. والصحابی, اور صحابی, کل من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان. پہلا حصہ کیا ہے کہ صحابی سے مراد ہر وہ شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا بالایمان, ایمان کی حالت میں. یہ بات میں لکھ لینا پہلے جو ہے نا, عربی الفاظ جو ہیں ان پہ توجہ دو. وثبت علیہ, اور اس پر ثابت قدم رہا, آخری دم تک, موت تک اس پر ثابت قدم رہا. وثبت علیہ الی الموت,
یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ آپ نے کہا کل من رأى النبی، جس نے رویت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی دیدار کیا، رویت کی. رویت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیدار کرنا. رویت ہلال کمیٹی، ہلال کا دیدار. کئی میرے جیسے چشموں والے ہلال کا دیدار بھی کرتے ہیں. تو رویت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں اور موت تک اس پر ثابت قدم رہا. تو اس رویت سے مراد کیا ہے؟ تو آگے لکھا والمراد من الرؤیت، اور اس رویت سے مراد، اس رویت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھنا. رویت ہلال، ہلال کو دیکھنا. ہلال کہتے ہیں پہلے دن کی چاند کو، پہلے دن کی چاند کو کہتے ہیں ہلال، اور 14ویں رات کی چاند کو کہتے ہیں بدر. قمر کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے، قرآن میں استعمال ہوا ہے. والمراد من الرؤیت، اور دیدار سے مراد، رویت سے مراد اعم، صیغہ اس میں تفضیل، اعم، عام ہے. سواء کان حقیقتا او حکمن، چاہے وہ دیدار حقیقی ہو بالکل سامنے، یا حکمی ہو. حکمی وہ ہے کہ جو دیدار کے معنی میں ہو. جیسے ہم حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر تو حاضر نہیں ہوئے، لیکن انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دیدار عطا کیا. تو اس اعتبار سے پھر انہیں صحابہ میں بھی شمار کیا جاتا ہے. ظاہری طور پر چونکہ وہ انہوں نے دیدار نہیں کیا تو انہیں تابعین میں شمار کیا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق اور حضرت مولا علی کی ان سے ملاقات ہوئی، تو اس اعتبار سے وہ تابعی تو ہو گئے. تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کو حالت ایمان میں دیکھا ہو. اور تو یہ تعریف کیا ہوگی صحابی کی؟ ترجمہ لکھ لیں اس عربی عبارت کا. صحابی سے ترجمہ لکھیں، ترجمہ عربی عبارت کا ترجمہ، عربی عبارت کا ترجمہ. صحابی سے مراد، یا میں لکھوں یا آپ لکھ لیں گے؟ لکھیں جی. صحابی سے مراد ہر وہ شخص ہے، عبداللہ نہیں لکھ رہے ہو آپ؟ تعبت، تھک گئے ہو تمہیں. عربی زبان پڑھنے والے اور فارسی زبان پڑھنے والے تھکنے نہیں چاہیے، بہت ہی ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اگر کوئی کلاس میں بیٹھ جاتا ہے لیکن ذوق و شوق کے ساتھ نہیں پڑھتا تو اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنے آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، اپنے آپ کو خراب کر رہا ہے، اپنے فیوچر کو خراب کر رہا ہے. اسے برائٹنس نہیں ہوگی فیوچر میں بلکہ ڈارکنیس ہوگی. پھر اس وقت پھر اس پہ ڈارکنیس پہ مت رونا. ہر وہ شخص ہے جس نے نبی کریم، چونکہ عربی عبارت میں نبی استعمال ہوا ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحالت ایمان دیدار کیا. وسیم پتہ نہیں حبیب کی لکھائی پہ انحصار کرتے یا لکھتے کچھ بھی نہیں ہوا ہے. کچھ لکھا کرو کلاس میں بیٹھ کے تو پھر اس میں بڑی آسانی ہوگی. جو نہیں لکھتے وہ قلم کار نہیں، جو قلم کار نہیں ان کے حصے میں علم کی بہار نہیں. من حفظ فر ومن کتب قر، جس نے یاد کیا اس سے وہ یاد فرار ہو گیا، جس نے لکھا اس نے قرار پکڑ لیا. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. لکھا ہوا اگر ہوگا تو جب من کرے گا، دل کرے گا، فوراً رجسٹر چاہے 6 سال کیوں نہ گزر جائیں کھولیں گے تو وہاں لکھا ہوگا. صحابی سے مراد ہر وہ شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحالت ایمان دیدار کیا اور وفات تک اسی پر قائم رہا. وفات تک، اور وفات تک اسی پر قائم رہا. اور دیدار سے مراد عام ہے، خواہ حقیقی دیدار کیا ہو یا حکمی. خواہ حقیقی دیدار کیا ہو. حمزہ آپ لکھتے نہیں ہو، بعد میں لکھو گے، چلو اچھی بات ہے. اور دیدار سے مراد عام ہے، خواہ حقیقی دیدار کیا ہو یا حکمی. تو یہ ہو گیا جی واصحابی. آگے ہے اجمعین. یہ لفظ
تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیے حمزہ کے ساتھ لیے یا کے ساتھ کا فرق بھی بتا دیتا ہوں. یہ لفظ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے بمانا سب، تمام. اعتراض بھی ہو سکتا تھا، اور اعتراض کرنے والا علم صرف کا ماہر، آپ جیسا آگے جا کر آپ علم صرف کے ماہر ہو جائیں گے. آپ اعتراض کریں گے کہ بھئی اصحاب بروزن افعال، تو یہ تو جمع خلت ہے، اور جمع خلت سے مراد تو پھر یہ تو 9-10 صحابی ہوئے سارے، تو مصنف نے تو جمع خلت استعمال کیا. تو پہلا جواب یہ ہے کہ مصنف نے کوئی اصحاب نہیں کہا کہ آپ جمع خلت کی طرف چلے جاؤ. مصنف نے کہا اصحاب ہی نسبت کی ہے کہ وہ رسول محمد جن کا اسم گرامی متن میں موجود ہے ان کے ساتھی، تو جب نسبت کر دی تو اس میں سارے آ گئے. لیکن اگر مزید شک تھا تو اجمعینہ کا لفظ استعمال کر کے اس شک کو بھی دور کر دیا، تاکید کر دی کہ اصحاب سارے کے سارے. آخری اس میں جو ہے وہ ہے جی تحقیق کے متن. یہ جو اشارات چل رہے تھے نا 1 2 3 4 اور 5واں کیا آئے گا جی تحقیق متن. اب آپ کو کچھ اور اصطلاحات بھی سمجھانی پڑیں گی. تحقیق متن، تو تحقیق متن میں ہم لکھیں گے جی، لکھیں علامہ حلبی جنہوں نے شرح کی ہے منیت المسلی کی، وہ کافی موٹی شرح کی ہے، وہ میں دکھاؤں گا آپ کو. علامہ حلبی رحمت اللہ علیہ کے دیے گئے متن میں، علامہ حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دیے گئے متن میں آگے لکھیں بریکٹ میں والعاقبۃ للمتقین، بریکٹ بند، اس کے بعد کوما، پھر بریکٹ شروع، والسلام، بریکٹ بند، اس کے بعد اور لکھیں گے، اور پھر بریکٹ شروع، واصحابہ، بریکٹ بند، کے الفاظ نہیں ہیں. علامہ حلبی رحمت اللہ علیہ کے دیے گئے متن میں والعاقبۃ للمتقین، والسلام اور واصحابہ کے الفاظ نہیں ہیں. آگے لکھیں غالباً بعد میں اضافہ کیا گیا ہے جو اصول تحقیق، آگے جا کے آپ پڑھیں گے، میری کتاب بھی ہے تحقیق اور متعلقات تحقیق، انشاءاللہ اس میں سے بھی پڑھیں گے، جو اصول تحقیق کے منافی ہے. منافی جو اصول تحقیق کے منافی ہے. اچھا، اس میں یہ بھی چکر ہو سکتا ہے کہ علامہ حلبی سے پہلے کسی نے کچھ چینج کر دیا ہو، تو آخر میں لکھتے ہیں واللہ اعلم بالصواب، واللہ اعلم بالصواب، سواد کے ساتھ، بالصواب، واللہ اعلم بالصواب. صواب کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک، درست. تو جو ٹھیک ہے اللہ اس کو بہتر جانتا ہے. تو یہ پورا ہو گیا جی ہمارا بسم اللہ سے لے کر اجمعین تک متن کا ترجمہ، اس کی تشریح، ضمنی سارے مباحث وہ ہم نے پڑھ لیے، اور آخر میں ہم نے تحقیق متن جو ہمارا عنوان تھا یہ ہمارا چلتا رہے گا، جہاں جہاں بھی کوئی متن میں اضافہ ہوا ہے، کوئی کمی ہے، اس کا ہم ذکر کریں گے. تو یہاں ہم نے بتایا ہے کہ والعاقبۃ للمتقین اضافہ کیا گیا ہے، والسلام اضافہ کیا گیا، اور واصحابہ اضافہ کیا گیا. اضافہ یہ کوئی غلط اضافہ نہیں ہے، اپنے معنی کے اعتبار سے تو یہ اضافہ غلط نہیں ہے، لیکن کسی کو یہ اجازت نہیں ہے
کہ وہ مصنف کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے، جو اس کا متن ہے، جو اس کا ٹیکسٹ ہے، اپنی طرف سے اس میں الفاظ گھسیڑتا ہے. یہ تحقیق کے جو اصول ہیں اس کے خلاف ہیں. آپ اپنے اچھا، اب یہ تو آج کا درس یہاں اختتام پذیر ہوا. اپنے متن کے حوالے سے کوئی سوال ہوا تو آپ کر لینا. اب 3 اصطلاحات آپ ان کو سمجھ لیں گے پوری زندگی کے لیے. 3 اصطلاحات یہ جلدی سے لکھ لیں. الوقت ضیق. اچھا، پہلا کیا ہے جی؟ متن. متنن پورا پڑھیں گے. یہ جو ہے نا کمر، پنجابی میں کہتے ہیں لک، اس کو بھی متن کہتے ہیں. ضربت الباب حتی کلمتنی، میں دروازہ کھٹکھٹاتا رہا کھڑے کھڑے یہاں تک کہ میری کمر درد کرنے لگی. یہ متنن. دوسرا ہے جی حاشیتن. حاشیتن. اور تیسرا ہے تعلیقن. تعلیقن. متن کی جمع آئے گی متون. متون. حاشیہ کی جمع آئے گی حواشی. مزید یہ لفظ کیسے بنا یہ آپ علم الصرف میں پڑھیں گے. اور تعلیق ان کی جمع تعلیقات، عمومی جمع تعلیقات. کتاب میں جو اصل اوپر کتاب چل رہی ہے اسے کہتے ہیں متن. ٹھیک ہو گیا؟ کسی بھی کتاب کا اصل ٹیکسٹ اسے کہتے ہیں متن. اور اس متن کے نیچے متن میں موجود الفاظ کی تشریح، جیسا کہ یہ ہمیں تشریح کی ہے نا، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ اگر کی ہوئی ہو تو اسے کہتے ہیں حاشیہ. جیسے یہ نمبر لگا کے نیچے لکھا ہوا ہے حاشیہ. سارے اب کتاب کی طرف دیکھیں تو یہ جو اوپر ہے نا لکیر کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر التقطت ما کسر وقوعه تک یہ متن ہے، نظر آ رہا ہے ہمیں. اب ورق الٹی ہے. آگے پھر لکیر سے اوپر وما لا بد لهم سے لے کر اے صلو للہ قائمین تک متن ہے. اگلے صفحے پر آئیں وقولہ تعالی حافظوا اور وقولہ علیہ السلام، آگے یہاں تک متن ہے. تو اب آگے 3-4 مزید ورق الٹی ہے تو لکیر سے اوپر جو کتاب اصل کتاب آ رہی ہے علامہ کاشغری کی وہ ہے متن. اور اس لکیر سے نیچے جتنی بھی تشریح عربی میں لکھی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری انہوں نے نمبر ڈال کے لکھا ہوا ہے کہ جس لفظ کی انہوں نے تشریح مناسب سمجھی. اور یہ بھی علامہ حلبی کی ہے. علامہ حلبی کی ہی بڑی کتاب سے لے کر یہاں سے لکھا ہوا ہے. تو یہ ہے حاشیہ. ویسے حاشیہ کیا ہوتا ہے، حواشی کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ بیٹھا ہے بادشاہ، یہ بادشاہ بیٹھا ہے اور بادشاہ کے یہ وزیر بیٹھا، یہ وزیر بیٹھا، یہ وزیر بیٹھا، یہ مشیر 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 بیٹھا ہے. انہیں کہا جاتا ہے حواشی. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ حواشی. تو یہاں بھی متن بھی ایک قسم کا بادشاہ ہوتا ہے. اور پہلے حاشیہ لکھا بھی ایسے ہی جاتا تھا کہ وہ گول دائرے میں، پرانی کتاب میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ تو انہوں نے لکیر لگا کے سارا ہی حاشیہ نیچے سیدھے لکھ دیا ہے. ہاں، حاشیہ نشین. تو یہ ہو گیا. اب آتے ہیں جی اگلا، پھر پہلے صفحے پہ جائیں ذرا. تو دیکھیں الحمد للہ رب العالمین، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے جی والعاقبۃ. تو والعاقبۃ کے نیچے لکھا ہوا ہے المراد حسن العاقبہ. پڑھ لیا سب نے؟ ابھی بھی دیکھو ذرا والعاقبۃ للمتقین کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے، تم بھی دیکھو. والعاقبۃ للمتقین کہاں ہے؟ ماشاء اللہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ المراد حسن العاقبہ.
یہ اس پینسل کو پیچھے کرو ذرا، والعاقبۃ للمتقین نظر آ رہا ہے، اور اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ المراد حسن العاقبہ. مین سے نظر آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ والعاقبۃ للمتقین کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ المراد حسن العاقبہ. آگے جائیں، آگے پھر کس کے نیچے لکھا ہوا کچھ؟ اس لائن میں ہے کچھ؟ اس لائن میں کچھ بھی نہیں. ہاں، اس کے نیچے پھر لکھا ہوا ہے خطاب عام. ٹھیک ہے جی، من یطلب الاستفادہ. اچھا، اسے کہتے ہیں تعلیق. اسے کیا کہتے ہیں؟ تعلیق. تعلیق کا لفظی معنی ہے لٹکانا. تعلیق کا لفظی معنی کیا ہے؟ لٹکانا. تو حاشیہ میں بات کی جاتی ہے لمبی، تو جب تشریح کرنے والا دیکھتا ہے کہ حاشیہ لکھنے کی تو ضرورت نہیں ہے اس لفظ پر، تو اسی متن میں اسی لفظ کے ساتھ دو لفظ لٹکا دیتا ہے. جیسے والعاقبۃ للمتقین کے ساتھ 3 لفظ لٹکا دیے، والمراد حسن العاقبہ. اس کے لیے نیچے حاشیہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. اسے کہتے ہیں تعلیق، اور اس کی جمع تعلیقات. اور جدید عربی سکالر جو ہیں وہ آج کل بعض جدید اہل علم حاشیہ پر بھی تعلیقات کا لفظ بول دیتے ہیں، لیکن درست نہیں. میں نے آج آپ کو فرق بتا دیا ہے. اسی فرق کو سامنے رکھنا اور ضد کے ساتھ اسی پہ قائم رہنا، اور کوئی ضدی مل جائے تو اس کو میرا بتا دینا. ٹھیک ہے جی. تو متن ہو گیا یہ اوپر علامہ کاشغری کا، سدید الدین کاشغری کا. حاشیہ جو نیچے جس نے بھی لکھا ہے وہ علامہ حلبی کی کتاب سے لیا ہے، اور درمیان میں تعلیقات ہیں. یہ 3 اصطلاحات آپ کو پتہ چل گئی؟ کوئی سوال تو نہیں ان 3 اصطلاحات کے حوالے سے؟ تو آج کا درس یہاں اختتام پذیر ہوا. ویڈیو کو آخر میں یہ جو تصویر ہے یہ بھی لے لیجیے گا. اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور مقدور بھر اس پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.